تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان مکی سورہ ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ اس سورہ میں آیتوں کی تعداد 78 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے پابند ہیں، کوپل اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ اسی نے آسمان کو رفعت عطا کی اور میزان قائم کر دی تاکہ تم لوگ تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک وزن کرو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اس نے زمین کو تمام مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے شگوفے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، جن میں طرح طرح کے اناج ہیں، بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ کہا گیا ہے چونکہ یہ سورہ دنیاوی اور اخروی متعدد نعمتوں پر مشتمل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سورے کا آغاز الرحمن سے کیا اور سب عظیم اور سب سے بہتر نعمت جو تعلیم قرآن ہے اسے مقدم قرار دیا، اس لیے کہ یہ دین کی بنیاد ہے اور شریعت کا منشا و مقصود ہے اور سب سے بڑی وحی ہے اور تمام کتابوں میں سب سے محترم کتاب ہے، اس لیے کہ وہ اپنی معجزانہ خصوصیات اور جملہ کتب کے خلاصے کی وجہ خود اپنی تصدیق کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جس نعمت کا ذکر ہے وہ تخلیق انسان ہے اور اسے قوت گویائی عطا کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ دیگر تمام حیوانات سے ممتاز ہے، اس لیے وہ معافی ضمیر کا اظہار کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور جس چیز کا ادراک کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی سمجھا سکتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے: البیان وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے اس نے ہر شے کو سکھا دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے پابند ہیں، دونوں چل رہے ہیں ایک حساب کے تحت جو معلوم ہے اور ان کے برجوں اور منازل میں جن کا اندازہ رکھ دیا گیا ہے، اور اسی سے کائنات منظم اور مرتب ہوتی ہے اور مختلف فصلیں اور اوقات وجود میں آتے ہیں اور سالوں کا پتہ چلتا ہے اور حساب معلوم ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور کوپل اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ گھاس جو اگتی ہے یعنی زمین سے سر نکالتی ہے اور اس کا تنا نہیں ہوتا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اور وہ درخت جس کا تنا ہوتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی وہ اللہ کے مطیع و منقاد ہیں، ان کی فطرت و طبیعت جس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور مکلفین جب سجدے میں سر جھکاتے ہیں تو یہ بررضا و رغبت اطاعت خداوندی کا مظہر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اسی نے آسمان کو رفعت عطا کی اور میزان قائم کر دی۔ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آسمان کو رفعت عطا کی ہے۔ اللہ کے تمام تر فیصلے وہیں پر ہوتے ہیں اور احکام وہیں سے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے آسمان میں قیام کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی عدل قائم کر دیا، اس طرح کہ ہر صاحب استعداد اور مستحق کو اس کا بھرپور حق ملے گا اور حقدار اپنا پورا پورا حق لے لے، تاکہ کائنات کا نظام منظم ہو اور قائم و دائم رہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: عدل ہی کی وجہ سے آسمان اور زمین باقی اور موجود ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: تاکہ تم لوگ تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: تاکہ تم زیادتی نہ کرو اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک وزن کرو اور تولنے میں کمی نہ کرو، یعنی کم نہ تولو، اس لیے کہ اس کا حق یہ ہے کہ دونوں پلڑے برابر ہوں۔ ترازو کا مقصد یہی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور اس نے زمین کو تمام مخلوقات کے لیے بنایا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یعنی زمین کو پستی میں پھیلا ہوا بنایا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد مخلوق کے لیے
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس میں ہر طرح کے میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے شگوفے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں مختلف اقسام کے پھل جن سے تم لطف اندوز ہوتے ہو۔ ذات الاکمام کھجور کے درخت کا شگوفہ دار ہونا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے طرح طرح کے اناج ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی گیہوں اور جو اور وہ تمام اناج جسے بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں خشک پتوں والا جیسے بھوسا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں جس میں خوشبو ہو یا رزق جیسے کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں رزق کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تفسیر قمی میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرمایا اللہ نے قرآن کا علم دیا۔ کہا گیا خلق الانسان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ دریافت کیا گیا علمہ البیان کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ انہیں ہر چیز کا بیان سکھا دیا جس کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ پوچھا گیا الشمس والقمر بحسبان، تو فرمایا سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں جو اس کے حکم سے رواں دواں ہیں، ان کی روشنی نور عرش سے ہے۔ سوال کیا گیا والنجم والشجر یسجدان، فرمایا نجم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ نے انہیں دوسری جگہ اس طرح کہا ہے والنجم اذا ہوا، اور فرمایا وعلامات۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے علامات سے مراد اوصیاء ہیں اور النجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا یسجدان، فرمایا یعبدان یعنی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ کا قول والسماء رفعها ووضع المیزان، فرمایا السماء سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی طرف رفعت عطا کی۔ المیزان امیر المومنین علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نصب فرمایا۔ پوچھا گیا الا تطغوا فی المیزان کا کیا مفہوم ہے؟ جواب دیا کہ امام کی نافرمانی نہ کرو۔ سوال کیا گیا واقیم الوزن بالقسط کا مفہوم؟ جواب دیا تم امام کو عدل پر قائم رکھو۔ کہا گیا ولا تقصر المیزان، فرمایا تم امام کا حق ادا کرنے میں کمی نہ کرو اور نہ ان پر ظلم ڈھاؤ۔ اور اللہ کا قول والارض وضعها للانام، فرمایا لوگوں کے لیے فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام، تو فرمایا کہ کھجور کا پھل پیندی میں بڑا ہوتا ہے پھر ابھرتا ہے۔ اللہ کا قول والحب ذو العصف والریحان، فرمایا حب سے مراد گیہوں اور جو ہے اور دانے ہیں، اور عصف سے مراد بھوسا ہے، والریحان پودا ہے جسے کھاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ بظاہر جنوں اور انسانوں سے خطاب ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے جن اور انسان تم دونوں کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا علی علیہ السلام کا؟ کتاب کافی میں مرفوع روایت ہے کیا نبی کا انکار کرو گے یا وصی کا؟ اور مفسرین نے جہاں جہاں اس سورے میں لفظ الا آیا ہے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور الائے سے پہلے جو آیت ہے اس سے معنی کا استنباط کیا ہے۔ ہم نے اس حدیث کے بیان کرنے پر اکتفا کی ہے، اور بار بار لانے کی وجہ وہی ہے جیسا کہ سورہ قمر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ترجمہ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلوں سے خلق فرمایا ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائبات کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا پروردگار ہے۔ اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا بہائے جو آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک حد فاصل موجود رہتی ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نوازشات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آ رہے ہیں اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اے جن و انس تم اپنے رب کے
किन किन एहसानात को झुटलाओगे? हर वो मखलूक जो जमीन पर आबाद है उसके लिए फना है, सिर्फ तुम्हारे रब की जात के लिए बका है जो साहिब जलाल व इकराम है। ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में बसने वाली हर मखलूक उसी से अपनी हाजतें तलब कर रही है, हर आन उसकी नई शान है। ए जिन्न व इंस, तुम अल्लाह के किस किस करम को झुटलाओगे? मज़कूर आयत का तर्जुमा है, उसने इंसान को ठेकरी की तरह खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किया। मज़कूर आयत के लफ्ज़ से मुराद वो खुश्क मट्टी जिसमें झनकार हो, गरज हो। मज़कूर आयत का तर्जुमा है ठेकरी की तरह खनखनाती, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तुराब मट्टी से तुईन गारा बनाया। फिर मज़कूर आयत के अल्फाज से मुराद स्याही माइल नरम मट्टी, स्याह कीचड़ बनाया। फिर मज़कूर आयत के अल्फाज से मुराद वो मट्टी जिसमें आवाज़ हो, झनकार हो। लिहाजा जो भी वारिद हुआ है उसमें किसी किस्म की मनाफात तजाद नहीं है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है और जिन्नात को आग के शोलों से खल्क फरमाया है। मज़कूर आयत के लफ्ज़ के मायनी है जिनों के बाप को कहते हैं, जैसा कि सूरह हुज्र की आयत 27 की झेल में बयान हुआ है। मज़कूर आयत के अल्फाज से मुराद खालिस धुएं से, मज़कूर आयत के अल्फाज से मुराद मारज का बयान है। दरअसल ये मुस्तरब का मफहूम रखता है जब उसमें इस्तराब पाया जाए। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, बस ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब के किन किन अजायबात को झुटलाओगे? मज़कूर आयत का तर्जुमा है वो दो मशरक़ों और दो मगरिबों का रब है, मौसम सरमा और मौसम गर्मा के मशरक़ और मगरिब। किताब एहतजाज में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मरवी है, आपसे इस आयत के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि मौसम सरमा का मशरक़ अलहदा है और मौसम गर्मा का मशरक़ अलग है। क्या तुम सूरज के करीब आने और उसके दूर चले जाने से अंदाज़ा नहीं लगाते हो? फरमाया कि अब रहा अल्लाह का कौल। मज़कूर आयत का तर्जुमा है तो उसके 360 बुर्ज हैं, वो हर रोज़ एक बुर्ज में से तुलू होता है और दूसरे बुर्ज में गायब हो जाता है, और वो उसकी तरफ लौट कर नहीं आता मगर जो उस रोज़ उसके मुकाबिल में हो। तफसीर कुमी में है, जो कुछ हमने तफसीर बयान की उसके बाद उनकी तफसीर बयान करते हुए फरमाया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है, मशरक़ैन से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, और मगरबैन से मुराद हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। फरमाया ये उसी तरह उनके इमसाल में जारी होता रहेगा। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब के किन किन कमालात को झुटलाओगे? मज़कूर आयत का तर्जुमा है, उसने दो दरिया बहाए हैं जो आपस में मिल जाते हैं। उसने मीठा समंदर और नमकीन समंदर दोनों को जारी किया जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, उन दोनों के दरमियान अल्लाह की कुदरत से एक रुकावट है जो एक दूसरे को मिलने नहीं देती, और वो एक दूसरे पर हद से तजावुज़ नहीं करते और उनकी खुसूसियत ख़त्म नहीं होती। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब के किन किन करिश्मों को झुटलाओगे? मज़कूर आयत का तर्जुमा है, उन समंदरों से मोती और मूंगे निकलते हैं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, बड़े और छोटे मोती जिसे मूंगा भी कहते हैं, और कहा गया है कि अलमरजान मोती और मूंगा है जो सुर्ख रंग का कीमती पत्थर होता है। किताब क़ुर्बुल असनाद में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है, वो अपने वालिद और वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, यख़रुजु मिनहुमा, फरमाया कि आसमान के पानी से और समंदर के पानी से जब बारिश होती है, सीपियाँ समंदर में अपना मुंह खोल देती हैं तो उसके अंदर बारिश का पानी गिरता है, तो छोटे कतरों से छोटे मोती पैदा होते हैं और बड़े कतरों से बड़े मोती पैदा होते हैं। तफसीर क़ुमी में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है, फरमाया अली व फातिमा सलवातुल्लाह अलैहिम दोनों अमीक़ समंदर हैं, वो दोनों एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करते। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, फरमाया यानी हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम। तफसीर मजमूल बयान में सलमान फ़ारसी और सईद बिन जुबैर और सुफियान सूरी से रिवायत है कि बहरैन दो समंदरों से मुराद अली व फातिमा सलवातुल्लाह अलैहिम हैं, और बरज़ख हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और मज़कूर आयत के अल्फाज से मुराद हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम मुराद हैं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब की किन किन नवाज़िशात को झुटलाओगे? मज़कूर आयत का तर्जुमा है,
اور یہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح بلند نظر آ رہے ہیں اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ مذکورہ آیت کے الفاظ کی جمع ہے جہاز، کشتیاں۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہیں، کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جس کے بادبان بلند ہوتے ہیں۔ مذکورہ آیت کے الفاظ کے معنی ہیں کال جبال، پہاڑوں کی مانند۔ یہ علم کی جمع ہے، طویل پہاڑ کو اعلام کہتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ہر وہ مخلوق جو زمین پر آباد ہے اس کے لیے فنا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جو زمین کے اوپر بستی ہے، رہتی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور صرف تمہارے رب کی ذات کے لیے بقا ہے جو صاحب جلال و اکرام ہے، جو مکمل استغنا کا مالک ہے اور جس کا فضل عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم موجودات کی جہات کا استقراء کرو گے اور ان کے چہروں پر غور و خوض کرو گے تو تمہیں وہ سب کے سب فی نفسہ فانی دکھائی دیں گے، سوائے وجہ اللہ، یعنی وہ چہرہ جس کی جہت اللہ کی جانب ہو۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو بھی روئے زمین پر ہے اس کے لیے فنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تمہارے رب کے چہرے کو بقا ہے۔ فرمایا کہ اس سے تمہارے رب کا دین مراد ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم ہی وجہ اللہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تک رسائی ہوتی ہے۔ کتاب مناقب میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم وجہ اللہ ہیں۔ کتاب توحید میں امام جواد علیہ السلام سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اشیاء کو فنا کرے گا تو صورتوں اور اس کے حروف کو بھی فنا کر دے گا، اور جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہر شے کا علم رکھتا ہے اس کے لیے نہ خاتمہ ہے نہ زوال۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آسمانوں اور زمین میں بسنے والی ہر مخلوق اس سے اپنی حاجتیں طلب کرتی ہے۔ وہ سب کے سب اپنی ذات میں، اپنی صفات اور تمام اہم امور میں اس کے محتاج ہیں۔ جب بھی انہیں اہم امر درپیش ہوتا ہے، اور سوال سے مراد وہ ہے جو حاجت کی طرف رہنمائی کرے کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے، خواہ وہ کہی جائے یا نہ کہی جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہر آن اس کی نئی شان ہے، وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے جو پہلے نہیں تھیں۔ ایسا ہی امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خطبے میں ہے جسے کافی نے روایت کیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ رزق دیتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے ذیل میں آیا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور کسی قوم کو بلندی تک پہنچاتا ہے تو کسی کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ کہا گیا ہے یہ تردید ہے یہودیوں کے قول کی کہ اللہ ہفتے کو کسی کام کا فیصلہ نہیں کرتا، یا یہ کہ وہ امر سے فارغ ہو چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے جن و انس، تم اللہ کے کس کس کرم کو جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ اے جن و انس، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اللہ کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو ذرا بھاگ کر دکھاؤ۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کے لیے بڑی طاقت درکار ہے۔ پس اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن حکمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا حال ہوگا جب آسمان پھٹے گا اور چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائبات کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن کرامتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جرم کرنے والوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا اور انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جس سے مجرمین جھٹلایا کرتے تھے، وہ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ پیج 86۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے جن و انس، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے کو مخصوص کر لیں گے، تمہارے حساب کتاب اور تمہاری
جزا کے لیے، اور وہی قیامت کا دن ہوگا۔ اس روز تمام مخلوقات کے معاملات منتہی ہو جائیں گے، بس ایک ہی کام رہ جائے گا اور وہ ہے جزا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل اس کام کے لیے لفظ فراغ استعمال کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر تم کہو سنفرغ لکم، تو اس قول سے تم جسے دھمکا رہے ہو، دھمکانے اور تنبیہ کرنے کو مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی خود کو کسی کام کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تو وہ اس پر زیادہ قوی اور زیادہ بااثر ہوتا ہے، اور لفظ ثقلان سے جنات اور انسان مراد ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اس سے ہم اور کتاب خدا مراد ہیں، اور اس پر دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں تم لوگوں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت جو اہل بیت ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اللہ کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو ذرا بھاگ کر دکھاؤ، یعنی اگر قدرت رکھتے ہو کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو، تم اللہ سے بھاگ کر کیا اس کی قضا و قدر سے بھاگ سکو گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کے لیے بڑی طاقت درکار ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی نکل جاؤ۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی تم نکلنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے مگر قوت اور غلبے کے ذریعے، اور یہ تمہارے پاس کہاں ہے؟ یا اگر تم نفوذ کرنے پر قدرت رکھتے ہو تو نفوذ کر کے دیکھ لو کہ آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے، اسے جان لو، لیکن تم نہ تو نفوذ کر سکتے ہو اور نہ ہی علم حاصل کر سکتے ہو مگر بیانہ دلیل کے ذریعے جسے اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ تم اپنے افکار کے ذریعے اس طرف رجوع کر سکتے ہو، ایسا ہی کہا گیا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ مخلوقات کا احاطہ کیا گیا ہے ملائکہ کے ذریعے اور آگ کی زبان سے، پھر انہیں پکار کر کہا گیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، سے لے کر اللہ کے قول شواظ من نار۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو خداوند عالم اپنے بندوں کو ایک ہی سطح مرتفع پر جمع کرے گا، وہ اس طرح کہ وہ دنیاوی آسمان پر وحی کرے گا کہ جو بھی تیرے اندر ہیں انہیں گرا دے، تو دنیاوی آسمان کے رہنے والے جو زمین کے رہنے والے جنوں، انسانوں اور فرشتوں سے دگنے ہوں گے وہ نیچے آ جائیں گے، پھر دوسرے آسمان کے رہنے والے نیچے آئیں گے، تو اس طرح جنات اور انسان فرشتوں کے ساتھ شامیانوں میں ہوں گے، پھر منادی ندا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ دیکھیں گے تو ان پر فرشتوں کے ساتھ دائرے احاطہ کیے ہوں گے۔ تفسیر قمی میں اسی سے ملتی جلتی روایت ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے قول مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا وہ اب انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلائے کہ ذیل میں اس بارے میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے شعلہ۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے دخان، دھواں یا پگھلا ہوا پیتل جو ان کے سروں پر انڈیل دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن حکمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا حال ہوگا جب آسمان پھٹے گا اور سرخ ہو جائے گا؟ کہا گیا ہے کہ سرخ ہو جائے جیسے گلاب کا پھول یا گلابی رنگ والے گھوڑے کی طرح، اور وہ سفید ہے جو سرخی یا زردی مائل ہوتا ہے یا خاکستری رنگ کا ہوتا ہے، اور مختلف موسم میں رنگت تبدیل ہوتی ہے، اور وردتا کا واحد ورد ہے۔ آسمان کو قیامت کے دن رنگت تبدیل کرنے کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد چمڑے کی طرح کہا گیا ہے کہ اس سے تیل کی گاد مراد ہے جو ایک دوسرے کے اوپر ڈالی جاتی ہے اور مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے جو تیل کی طرح پگھلی ہوئی ہو، اور دھان اس چیز کا نام ہے جس سے اسے چکنا کیا جاتا ہے، یا یہ دھن کی جمع ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد سرخ چمڑا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن حکمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے،
اس روز کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ کہا گیا ہے اس لیے کہ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا تم میں سے یعنی شیعوں میں سے جو بھی امیر المومنین علیہ السلام سے محبت رکھے گا اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے حلال کو حلال سمجھے گا اور اس کے حرام کو حرام قرار دے گا، پھر وہ گناہوں کا مرتکب ہوگا، تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا جس کے بارے میں روز قیامت اس سے سوال کیا جائے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا اس آیت میں ہے کہ جو حق کا اعتقاد رکھے پھر وہ گناہ کرے اور دنیا میں توبہ نہ کرے تو برزخ میں اس پر عذاب ہوگا، اور جب وہ روز قیامت نکل کر آئے گا تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن کرامتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جرم کرنے والوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ ان کے چہروں پر جو غم اور شکستگی کے آثار اور حزن و ملال ہوگا وہ اس سے پہچانے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ کتاب بصائر میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے بعض اصحاب سے دریافت کیا کہ وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرمایا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو قیامت کے دن ان کے چہروں سے پہچان لے گا، پھر حکم دے گا انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی معرفت کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس نے انہیں خلق فرمایا ہے اور ایجاد کیا ہے۔ پوچھا گیا پھر کیا مراد ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں شناخت کا علم عطا فرمائے گا، تو وہ کافروں کے لیے حکم دیں گے، انہیں پیشانی کے بالوں اور پیروں سے گھسیٹا جائے گا، پھر انہیں تلوار سے مار مار کر پامال کر دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہی وہ جہنم ہے جس سے مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد گرم پانی جو حرارت میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے یہ وہی جہنم ہے جسے اے جن و انس تم جھٹلایا کرتے تھے، اب اس میں جلو، نہ تم یہاں مرو گے نہ ہی جیو گے۔ تفسیر قمی میں اسی مفہوم کی روایت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ جن کے دل میں عظمت خداوندی کا خوف ہوگا ان کے لیے دو جنتیں ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن خوبیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو چشمے رواں ہیں۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ دونوں جنتوں میں ہر پھل دو طرح کے ہوں گے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرش پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی ہوئی قریب ہوں گی۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن عنایتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں پاک دامن عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نوازشوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت گویا مجسم یاقوت و مرجان ہو۔ اے جن و انس اپنے رب کے کس کس لطف کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اے جن و انس تم اپنے رب کے کس کس کرم کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس کے دل میں عظمت خداوندی کا خوف ہوگا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، فرمایا جو یہ جانتا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے اسے سن رہا ہے، اور یہ شخص جو بھی عمل خیر یا شر انجام دے رہا ہے اسے وہ جانتا ہے، تو یہ بات اسے برے اعمال کی بجاوری سے روک دے گی۔ ایسا ہی شخص ہے جو مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے کا مصداق ہے۔
کتاب فقہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کے بارے میں روایت ہے کہ جس کے سامنے کوئی فحشہ بری شے پیش کی جائے یا شہوت سے متعلق کوئی شے اور وہ خوف خداوندی کی وجہ سے اس سے اجتناب کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم حرام کر دے گا اور اسے قیامت کے خوف سے امان میں رکھے گا، اور اللہ نے اپنی کتاب میں جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو دل میں عظمت خداوندی کا خوف رکھے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور رنگ برنگی نعمتیں یا طرح طرح کے درخت اور پھل۔ افنان فن کی جمع ہے، یا افنان سے مراد ہے ٹہنیاں، اور یہ فنن کی جمع ہے، اور یہ وہ ٹہنی ہے جو درخت کی شاخ سے پھوٹتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اس میں پتے ہوتے ہیں، یہ پھل دیتی ہے اور اس کا سایہ پھیل جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن خوبیوں کو جھٹلاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان دونوں جنتوں میں 2 چشمے رواں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، دونوں جنتوں میں ہر پھل 2 طرح کے ہوں گے، 2 قسمیں، ایک اجنبی اور ایک جانا پہچانا یا خشک و تر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جنتی لوگ ایسے فرش پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد جو دبیز ریشم ہو۔ جب استر ایسا ہوگا تو پھر اصل فرش کیسا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی ہوں گی، بیٹھنے والا شخص اور لیٹا ہوا شخص ہاتھ بڑھا کر اسے توڑ لے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن عنایتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان جنتوں میں پاک دامن عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ فی ہن یعنی فیل جنان جنتوں میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ عورتیں ہوں گی جو صرف اپنے شوہروں کو دیکھیں گی، کسی غیر پر ان کی نظر نہیں پڑے گی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، حور العین کی نگاہیں اس کے نور کی ضیاء سے کوتاہ ہوتی ہیں۔ جن حوروں کا تعلق انسانوں سے ہوگا انہیں کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور جن حوروں کا تعلق جنوں سے ہوگا انہیں کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نوازشوں کو جھٹلاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسی خوبصورت گویا مجسم یاقوت اور مرجان ہو، رخساروں کی سرخی، چہرے کی صباحت اور جسم کی بناوٹ میں۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی عورت ایسی ہوگی کہ اس کی پنڈلیوں کی ہڈیوں کا گودا ریشم کے سطر کپڑوں کے نیچے سے بھی نظر آ رہا ہوگا۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے اس قسم کی روایت ملتی ہے، البتہ اس میں حریر ریشم کا ذکر نہیں۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے اسی مفہوم کی روایت ہے، کچھ اضافے کے ساتھ، جسے سورہ حج کی آیت 23-24 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے جن و انس تم اپنے رب کے کس کس لطف کو جھٹلاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ میں نے جس کو معرفت کی نعمت سے نوازا ہے اس کی جزا جنت کے علاوہ کیا ہے، اور اس کی روایت توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے ہے۔ کتاب علل الشرائع میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی جزا جنت کے سوا کیا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جسے توحید کی نعمت سے نوازا ہے اس کی جزا سوائے جنت کے اور کیا ہے۔ تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت مومن و کافر اور نیکوکار اور بدکار دونوں کے لیے آئی ہے۔ جو بھی کسی سے نیک سلوک کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بھی ویسا ہی سلوک کرے، اور مکافات بدلہ انعام یہ نہیں کہ تم ویسا ہی کرو جیسا تم سے کیا گیا ہے،
یہاں تک کہ بڑھا کر نہ دو۔ اگر تم ویسا ہی کرو گے جیسا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے تو جس نے پہل کی ہے اسے فضیلت حاصل ہوگی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے جن و انس، تم اپنے رب کے کس کس دیا، کرم، عنایت، مہربانی کو جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ: ان دو باغات کے علاوہ مزید باغات اور ہوں گے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن افضال کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں نہایت گہرے، سبز و سیاہی مائل ہوں گے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن اکرام کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغات میں دو چشمے موج زن ہوں گے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کس کس انعام کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل، نیز کھجور اور انار کے درخت بھی ہوں گے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نوازشات کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن خوبیوں کو جھٹلاؤ گے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ان دو باغات کے علاوہ مزید دو باغات ہوں گے۔ جن دو باغات کا وعدہ کیا جا چکا ہے ان کے لیے جو مقام رب کا خوف رکھتے ہوں گے، اس کے علاوہ مزید دو باغات ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، دو جنتیں چاندی کی ہوں گی، جملہ ساز و سامان چاندی کا ہوگا، اور دو جنتیں سونے کی، عمارتیں اور اس کے جملہ ساز و سامان سونے کے ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، تم یہ مت کہو کہ ایک جنت ہے، بلکہ خداوند عالم فرما رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ ان جنتوں کے علاوہ مزید دو جنتیں ہوں گی، اور نہ کہو ایک درجہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مختلف درجات ہوں گے، ایک کے اوپر دوسرا ہوگا۔ اعمال کی بنیاد پر قوم ایک دوسرے پر فضیلت رکھے گی۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگ ہماری اس بات پر حیران ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ایک قوم کے لوگ جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا وہ جنت میں اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے علاوہ دو جنتیں ہوں گی، باخدا ایسا نہیں ہے، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ کے قول وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا کے دو ہرے بھرے باغات ہیں جن سے مومنین کھائیں گے یہاں تک کہ وہ حساب سے فارغ ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن افضال کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، دونوں نہایت گہرے، سبز اور سیاہی مائل ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سبز ہوں گے اور سیاہی مائل ہوں گے، ہریالی کی زیادتی کی وجہ سے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ مدہامتان سے مراد مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کھجور کا درخت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن اکرام کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان دونوں باغات میں دو چشمے موج زن ہوں گے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ دو فوارے ابل رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کس کس انعام کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان میں باکثرت پھل، کھجور اور انار کے درخت ہوں گے۔ نخل والرمان کا عطف فاکہۃ پر ان دونوں فضیلت کا بیان ہے، اس لیے کہ کھجور کا درخت پھل بھی ہے اور غذا بھی، اور انار پھل بھی ہے اور دوا بھی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پھلوں کے 120 رنگ ہیں، یعنی قسمیں ہیں، جن میں پھلوں کا سردار انار ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، 5 پھلوں کا جنت سے تعلق ہے۔ نمبر 1 املیسی انار، نمبر 2 شیسقان کا سیب، نمبر 3 بہی، نمبر 4 رازقی انگور، نمبر 5 رطب مشان کی کھجور۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نوازشات کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، یعنی ایسی عورتیں جن کا اخلاق عمدہ اور بہترین ہوگا اور جو خوبصورت ہوں گی،
کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد نیکوکار مومنات ہیں جو معرفت کی منزلوں پر فائز ہوں گی۔ کتاب فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ دنیاوی عورتوں میں الخیرات الحسان ہوں گی، سیرت و صورت میں بہترین عورتیں وہ حور العین سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ کوثر کے کنارے کنیزیں لڑکیاں اگ رہی ہوں گی، جب بھی ان میں سے کسی ایک کو لے جایا جائے گا تو اس کی جگہ دوسری اگ جائے گی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ خیر جنت میں ایک نہر ہے جو کوثر سے نکلتی ہے، اور کوثر کا مخرج عرش کا ستون ہے، جس نہر پر اوصیا اور ان کے شیعوں کے مکانات ہیں، اور اس نہر کے دونوں کناروں پر لڑکیاں باندیاں اگتی ہیں۔ جب ایک کو اکھاڑ لیا جاتا ہے تو دوسری اگ جاتی ہے، ان کے نام اسی نہر کے نام پر رکھے گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے، فیہن خیرات حسان۔ لہٰذا جب کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، تو اس کی مراد ان منازل سے ہوتی ہے اللہ نے جنہیں اپنے منتخب بندوں اور مخلوقات میں بہترین افراد کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن خوبیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ترجمہ، ایسی حوریں جو خیموں میں محفوظ بیٹھی ہیں، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن بھلائیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی کسی جن نے ہاتھ لگایا ہے، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس کرم فرمائی کو جھٹلاؤ گے؟ صاحبان جنت سبز قالینوں، نفیس و نادر مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مبارک ہے تمہارے رب کا نام جو باعظمت اور صاحب اکرام ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسی حوریں جو خیموں میں محفوظ بیٹھی ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ حور سے مراد خوبصورت عورتیں گوری چٹی جو موتی، یاقوت اور مرجان کے خیموں میں محفوظ بیٹھی ہوں گی۔ 4 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70 کنواری ابھرے ہوئے پستانوں والی عورتیں ہوں گی جو ان حوروں کے لیے حجاب کا کام دیں گی، اور ان حوروں کے پاس ہر روز اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرامت اور شرف کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جن کے بارے میں بشارت دے رکھی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، حور مقصورات، فرمایا کہ کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور کہا گیا ہے وہ صرف اپنے شوہروں کی طرف دیکھیں گی۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ خیمے کا ایک موتی اتنا بڑا ہے کہ آسمان میں اس کا طول ہر زاویے سے 60 میل ہے۔ یہ صرف مومن کے لیے ہے، دوسرے اسے نہ دیکھ سکیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں ایک نہر کے پاس سے گزرا جس کے دونوں کناروں پر مرجان کے شامیانے نظر آ رہے تھے، تو مجھے وہاں سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ سلام کرنے والیاں کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ حور العین کی باندیاں ہیں، ان کی مالکن نے انہیں اجازت دے رکھی ہے کہ یہ آپ پر سلام کریں، آپ انہیں گفتگو کی اجازت مرمت فرمائیے۔ انہوں نے کہا، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم خوشحال ہیں، ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہم محترم اور مکرم افراد کی بیویاں ہوں گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پڑھا، حور مقصورات فی الخیام۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن کرم فرمائیوں کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ ہی کسی جن نے ہاتھ لگایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نوازشوں کو جھٹلاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، صاحبان جنت سبز قالینوں، نفیس و نادر مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد تکیہ گاؤ تکیہ رفرفہ کی جمع ہے، اور کہا گیا ہے کہ رفرفن بچھانے کے فرش کی ایک قسم ہے، یہ خیمے کا دامن ہے، اور ہر چوڑے کپڑے کو رف کہتے ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد سبز قالین مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے عمدہ بہترین، اور کہا گیا ہے کہ یہ زرابی یعنی مسند ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہر کپڑا جس پر نقش و نگار ہو
وہ ابقری ہے، اور کہا گیا ہے ابقری ابقر کی جانب منسوب ہے۔ عرب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنات کے شہر کا نام ہے، لہٰذا اس کی طرف ہر عجیب و غریب شے کی نسبت دیتے ہیں، اور اس سے مراد کپڑے کی قسم ہے، اسی لیے بصورت جمع لایا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مبارک ہے تمہارے رب کا نام جو باعظمت اور صاحب اکرام ہے۔ جب اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے تو اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ تفسیر قمی میں اس آیت کے ذیل میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم اللہ کا جلال اور اس کی وہ کرامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے بندوں کو ہماری اطاعت اور محبت سے مکرم قرار دیا ہے۔ کتاب کافی میں جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو وہ خاموش رہے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات نے تم سے بہتر جواب دیا ہے۔ جب میں نے ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا تو انہوں نے کہا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ رحمان پڑھے گا اور جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھے تو اس کے بعد یہ کہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے رب میں تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتا۔ اگر وہ رات کے وقت اس سورے کی تلاوت کرے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی تو وہ شہید مرے گا۔ اور تفسیر مجمع البیان میں اس سورے کی فضیلت کے بارے میں دوسری احادیث بھی ہیں۔